بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے خطبہ کے دوران خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے، خاموش رہنے پر فضیلت بیان فرمائی اور خطبے کے دوران گفتگو کرنے کو لغو حرکت قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 910 اور حدیث نمبر 883، ان دونوں حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے خطبے کے دوران خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 934 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تو اپنے ساتھی سے یوں کہے کہ تو چپ ہو جا تو یہ بھی تو نے لغو حرکت کی ہے، یعنی ایک آدمی بول رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کو کہتے ہیں خاموش ہو جا، ایک لفظ بولتے ہیں انصت، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا ہے کہ خاموش ہو جا اس نے بھی لغو حرکت کی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں امام کے خطبے کے دوران خاموش رہنے کی کتنی تاکید کی گئی کہ ایک لفظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بولنا بھی پسند نہیں فرمایا، اس کو بھی لغو حرکت قرار دیا، حالانکہ وہ لفظ بذات خود ٹھیک تھا لیکن غلط موقع پر اس نے بولا ہے، اس موقع پر اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1804 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، اذا تکلمت یوم الجمعۃ فقد لغوت والغیت یعنی والامام یخطب۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ امام کے خطبے کے دوران گفتگو کرنا لغو حرکت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 1111 میں ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبے کے دوران سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک تلاوت فرمائی اور اللہ کے ایام کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائی۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا یہ صورت کب نازل ہوئی؟ میں نے تو اب پہلی بار سنی ہے۔ انہوں نے یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے کہا خاموش، زبان کو حرکت نہیں دی، اشارہ کیا خاموش رہنے کا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، آپ نے بتایا ہی نہیں، یعنی ابی بن کعب سے کہہ رہے ہیں وہ صحابی کہ میں نے آپ سے پوچھا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو آج نماز میں سے صرف یہی حصہ ملا ہے کہ آپ نے فضول گوئی کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا، یعنی جس صحابی نے پوچھا تھا، اور سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی بتائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی نے درست کہا ہے۔ اب دیکھیں اس صحابی نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا سوال کیا تھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، یہ دینی سوال تھا، علمی سوال تھا، ایک مختصر سی بات تھی اور ظاہر ساتھ بیٹھے تھے تو ایستا آواز سے سوال کیا تھا۔ اس کے باوجود سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آپ نے لغو حرکت کی ہے، بس آپ کو نماز میں سے یہی کچھ ملا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تائید کی، تصدیق فرمائی۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے امام کے خطبے کے دوران، اور یہ ساری احادیث بالکل صحیح ہیں۔ ایک اور حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1397، مسند احمد کے حوالے سے صاحب مشکات نے حدیث لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ گدھے کی طرح ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو، اور جو آدمی اس کو یہ کہے یعنی جو باتیں کر رہا ہے، باتیں کرنے والے کو کوئی اور آدمی اتنا کہے کہ خاموش ہو جا، اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے مجالد، کم از کم مرزا جی اس راوی پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ مرزا جی نے اسی راوی کی ایک روایت چاروں مذاہب پر طنز کرنے کے لیے بیان کی ہوئی ہے۔ اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے درمیان میں سیدھی لکیر کھینچی، دائیں طرف 2 ٹیڑھی لکیریں کھینچی، بائیں طرف 2 ٹیڑھی لکیریں، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، ہم بزرگوں کو اٹیک نہیں کر رہے، ان کے ناموں پہ فرقوں کو اٹیک کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، مرزا جی نے چاروں مذاہب پر طنز کرنے کے لیے ابن ماجہ کی یہ جو روایت پیش کی ہے اس کی سند میں بھی مجالد راوی موجود ہے۔ کھینچی، اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے۔
تو ناظرین، مرزا جی نے یہ حدیث کئی جگہ بیان کی ہے. جس حدیث کے اندر 4 لکیروں کی صراحت ہے اس میں مجالد راوی موجود ہے. اور ہم نے جو روایت بیان کی ہے مشکات کی کہ جس میں خطبے کے دوران گفتگو کرنے والے کو گدھا کہا گیا ہے، اس کی سند میں بھی مجالد راوی ہے. تو مرزا جی کم از کم اس راوی کی وجہ سے حدیث کو رد نہیں کر سکتے، نہ ہی مرزا جی کا کوئی شاگرد اس حدیث کو رد کر سکتا ہے مجالد راوی کی وجہ سے، کیونکہ مرزا جی خود مجالد راوی کی روایت بیان کر چکے ہیں. ہاں، اگر مرزا جی اس روایت سے رجوع کر لیتے ہیں کہ میں نے وہ جو روایت بیان کی تھی وہ ضعیف تھی، مجھے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر ٹھیک ہے، ہم بھی رجوع کر لیں گے. لیکن جب تک مرزا جی اس سے رجوع نہیں کرتے اس وقت تک مرزا جی کو یہ روایت بھی ماننی پڑے گی جس میں خطبے کے دوران گفتگو کرنے والے کو گدھا کہا گیا ہے. مرزا جی یا ان کا کوئی شاگرد یہ کہہ سکتا ہے کہ مرزا جی نے وہ روایت تائید کے لیے بیان کی تھی. دوسری جو روایت ہے جس میں صرف لکیروں کا ذکر ہے، 4 کا عدد نہیں ہے، تو اصل تو وہ روایت ہے. یہ 4 کا عدد جس روایت میں اس کو تائید کے درجے میں لیے ہے، تو پھر اس سے 4 مذاہب پر طنز کیسے ثابت ہو گیا؟ 4 مذاہب پر جو طنز کر رہے ہیں. تو بہرحال اگر مرزا جی اس کو تائید کے لیے پیش کر رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی تائید کے لیے پیش کی ہے. اصل احادیث تو وہ ہیں جن میں خطبے کے دوران گفتگو کو لغو حرکت کہا گیا ہے، تو اس کی تائید میں ہم نے پیش کیا کہ ظاہر ہے جب لغو حرکت ہے تو تائید کے طور پر ہم بھی پیش کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کو گدھا کہا ہے. بہرحال مرزا جی اس روایت سے جان نہیں چھڑا سکتے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مجالد راوی کی روایت خود بارہا بیان کر چکے ہیں. تو اس حدیث کے اندر امام کے خطبے کے دوران گفتگو کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ گدھا. اب آگے چلیں. مرزا جی اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر امام سے سوال کیا کرو. ہر مسجد میں 1-2 نمازی ان سے پوچھے، ہر جمعے کے خطبے میں لوگ کھڑے ہو کے پوچھے، بلکہ آپ میں جو کوئی فائنینشلی سٹرونگ ہے، گاؤں کا چودھری ہے، تھوڑا اثر و رسوخ والا ہے، تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو. اب اندازہ کریں مرزا جہلمی کی یہ تعلیمات ہیں کہ جمعے کے خطبے کے دوران، پھر خاص طور پر جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، وہ ہر جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہو جائیں اور امام سے پوچھیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے دوران خاموشی کی تعلیم دے رہے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے، باتیں کرنے والے کو سمجھانے کے لیے صرف ایک لفظ بولتا ہے، انصت، خاموش، اس کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نے لغو حرکت کی. اسی طرح اس صحابی نے جس نے دوسرے صحابی سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، اس سوال کرنے پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس صحابی نے بھی کہا کہ یہ آپ نے لغو حرکت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق بھی کی. یعنی بولنا، گفتگو کرنا، حتیٰ کہ ایک لفظ بولنا اور دینی کوئی سوال کرنا، بے شک سوال مختصر ہو اور ساتھ والے سے کیا جائے، آہستہ آواز سے کیا جائے، تو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لغو حرکت قرار دیا ہے. اور پھر وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ گفتگو کرنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھا کہا ہے. تو مرزا جی آپ اپنے شاگردوں کو لغو حرکت کرنے پر اکسا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے شاگردوں کو گدھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ مرزا جی کے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مرزا جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموشی کی تلقین کر رہے ہیں اور گفتگو کرنے کو لغو حرکت قرار دے رہے ہیں، حتیٰ کہ سوال کرنے کو بھی لغو حرکت قرار دے رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امام سے جمعے کے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر سوال کرو. اس لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ کتابوں کا دین اور ہے، مرزا جہلمی کا دین اور ہے. کتابوں کا جہاں اور ہے، مرزا جہلمی کا جہاں اور ہے. بلکہ مرزا جہلمی کے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، مرزا جہلمی کا خدا اور ہے. اس کلپ کے آنے کے بعد مرزا جی اور ان کے شاگرد ایک تعویل کر کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہ تعویل یہ ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ جی جمعے کے خطبے سے ہماری مراد تھی وہ جو تقریر پہلے ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ خطبہ تو نہیں ہوتا، پھر وہ تو تقریر ہوتی ہے. اور یہ مرزا جہلمی بھی مانتا ہے کہ وہ خطبہ نہیں ہوتا، وہ تقریر ہوتی ہے. اصل میں تو جمعے کے 2 ہی خطبے ہیں، چاہے آپ عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں. یہ جو تقریر لگ سے کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا امام کی تقریر کے دوران یا کسی کی تقریر کے دوران کھڑے ہو کر سوال کرنا درست ہے؟ مرزا جہلمی کے اصولوں سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے. ایسے میں کیوں منع کرتا ہوں؟ میری اکثر ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کوئی ذہن میں سوال ہو تو اینڈ پہ کرے گا، اس لیے کہ گفتگو کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. مرزا جی آپ اپنے لیے تو یہ اصول بنا رہے ہیں کہ میری گفتگو کے دوران کوئی سوال نہ کرے،
اور دوسروں کے لیے آپ یہ اصول بنا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو اکسا رہے ہیں کہ خطبے کے دوران کھڑے ہو جائیں۔ اگر عام تقریر کے لیے بھی آپ یہ بات کرتے تو بھی غلط ہوتی، کیونکہ عام تقریر کے درمیان میں بھی کھڑے ہو کر سوال کرنا خود آپ کے اپنے اصول کے خلاف ہے، اور آپ کے اپنے اصول کے مطابق یہ طریقہ غلط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قوم شعیب کی طرح آپ کے لینے کے بات اور ہوں اور دینے کے بات اور ہوں۔ اتنی زبردست بے اصولیاں کرنے کے باوجود آپ اپنے شاگردوں پر رعب جماتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں اصول ایک رکھنا پڑتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک اصول رکھنا پڑتا ہے۔ اب اس پر ہم کیا تبصرہ کریں؟ اس کو منافقت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اس کو دوہرا معیار نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟